آج کا جو ہمارا موضوع ہے پاکستان میں معاہدہ عمرانی کا امکاناتی مستقبل اور تصور اقبالیات۔ اگر ہم تصور اقبالیات پہ جائیں تو یقیناً پھر اگلے دفعہ اخندزادہ صاحب کو تو موقع ملے گا کہ اپنا کوئی تقریب کرے، شاید پھر ان کو کہا جائے گا کہ حاجی لشکری کو آپ اپنے تقریب میں نہ بلائیں، اور ہوگا بھی نہیں۔ اب بات یہ کہ معاہدہ عمرانی کیا ہے۔ ایک فرینچ مصنف نے معاہدہ عمرانی پہ کتاب لکھا ہے، اس میں مختصر اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوم اور ریاست کے درمیان میں ایک معاہدہ جہاں افراد اپنے کچھ ذمہ داریاں ان سے دستبردار ہوتے ہیں اور وہ ذمہ داریاں ریاست پورا کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ریاست کون سی ذمہ داری پورا کر رہے اس ملک میں۔ سیکیورٹی ہم اپنا خود کرتے ہیں، اور اس میں اکثر جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں وہ خود ریاست کے پیدا کرتا ہے۔ پانی کا ٹینکی منگاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں تعلیم نہیں ہے، اگر تعلیم ہے تو فیس خود دینا پڑے گا۔ عدالت میں اگر اتنا شریف آدمی ہو تو اس کے پاس جب تک بڑا وکیل نہیں ہوگا اس کو انصاف نہیں ملے گا، وہ شاید سالوں سال بھٹکتا رہے۔ اس قسم کی جتنے بھی ذمہ داریاں ریاست ہے، بجلی ہے، پانی ہے، سیکیورٹی ہے، نظافت ہے، انصاف، تعلیم، ہیلتھ، یہ سب ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، کیونکہ قوم نے حکومت بنایا نہیں، وہ حکومت جو عوام کو جواب دے ہو، اپنے قوم کو، اپنے ووٹر کو، اپنے حمایتی کو جواب دے ہو۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کا جو پہلا مسودہ ہے۔ 1940 میں ایک قرارداد پاس ہوا اور وہ لاہور میں، اور 1940 کا قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام لیڈر صاحبان، اگر آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کون کون لوگ اس میں تھے اور کس طرح۔ اس میں ایک مختصر سا جو میں بات ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان آبادیوں کے علاقے ہیں وہ اس ملک کے فیڈریشن کے اکائیاں جو ہوں گے وہ اس کے فیڈریٹنگ یونٹس بنیں گے، اور ابتدا سے پہلے ہی دن جب 1947 میں یہ ملک کا بنیاد رکھا، 48 میں پاکستان کا جو 47% تھا وہ بلوچستان، اس میں ایک ایگریمنٹ کے تحت اس ملک کا حصہ بنا۔ 1940 کا قرارداد کو خود پاکستانی حکمرانوں نے، جن کو گورنر جنرل کہا جاتا ہے، اپنے ہی بنگالی بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلا بات یہ کہ 1 یونٹ بنایا۔ حالانکہ 1940 کا قرارداد ہمیں فیڈریٹنگ یونٹس قرار دیتا ہے اور اس فیڈریشن کا، مگر 1 یونٹ اس لیے بنایا کہ وہ جو بنگالی پاکستانی بھائی تھے یا اسلامی بھائی تھے یا وہ سو کالڈ نام نہاد دو قومی نظریہ، اس میں پھر ان کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا۔ بہرحال ابتدا میں پاکستان کا جو ابتدائی ڈاکومنٹ تھا 40 کا مخالفت ہوا۔ اس کے بعد 1947 میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یا اس کے تحت پاکستان کو چلایا گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ یہ جو انگریزوں نے ایک انڈین ایکٹ بنایا تھا کہ انڈیا کو کس طریقے سے چلایا جائے گا، اس کو ابتدا میں پاکستان کا ورکنگ کانسٹیٹیوشن قرار دیا گیا، اور اس پہ کام ہوتا رہا، اس طریقے سے انہوں نے اس کو چلایا۔ بعد میں 1947 کے بعد 1949 میں ایک اسمبلی کی تشکیل ہوئی۔ اس اسمبلی کو ہم کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کہتے ہیں، اور اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے ایک قرارداد مقاصد پیش کیا، اور اس قرارداد مقاصد کے تحت ایک آئین کی تشکیل کا فریم ورک بنا۔ اس قرارداد مقاصد میں یہ تھا کہ پاکستان ایک فیڈرل ملک بنے گا۔ اس قرارداد مقاصد میں یہ تھا کہ یہاں اسلامی معاملات کو، پاکستان کو ایک اسلامی فیڈرل جو ہے ریپبلک بنایا جائے گا۔ انسانی حقوق کی بات ہوئی اس قرارداد مقاصد میں، اور اقلیتوں کے حوالے سے ان حقوق کا بات ہوا۔ اور اس قرارداد مقاصد کو جناب پاکستان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا
لیاقت علی خان صاحب، اس کے کابینہ کے افراد نے اس وقت کے اسمبلی میں پیش کیا. اسمبلی کس طریقے سے تشکیل ہوئے؟ 1945 میں اور 46 میں جو ہندوستان میں الیکشن ہوئے تھے، اس میں ایسٹ بنگال اور وغیرہ جو اسلامی ملک، جو پاکستان کے حصے میں 50 ایک ممبر پارلیمنٹ آئے تھے، جو جن کو ہم پاکستان آج کہتے ہیں، انہوں نے یہ قرارداد مقاصد کے فریم ورک طے کیا اور ایک آئین کے لیے کام ہونا شروع ہوا. اب آئین پہ جب کام ہو رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے تاریخ کو. ہم اس ملک کے عمرانی معاہدے کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تھوڑا ماضی میں بھی چلے جائیں، بہت ضروری ہے. اس میں ہوا یہ کہ جب اس پہ کام ہونا شروع ہوا اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کوشش کی کہ اس ملک کو آئینی طرز پہ چلایا جائے، تو لیاقت علی خان کا قتل 16 اکتوبر 1951 میں ہوا اور اس تمام کام رک گیا. اب اس کام کو رکنے کے بعد یہ جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھا 1947 سے 54 تک کام کرتا رہا. پھر اسی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. جس طریقے سے آپ کا آج کا تاریخ ہے، یہاں بچے 20 سال میں انہوں نے کچھ تماشے دیکھے ہوں گے، ہم 60 سال میں تماشے دیکھتے آ رہے ہیں. اس کو پھر ڈیزالو کیا گیا، اس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو، جس کا ضرورت یہ تھا کہ اس ملک کے آئین کو بنائے اور ہم ایک آئینی فریم ورک میں اپنا زندگیاں گزاریں اور اس ملک میں بحران نہیں آئے جس میں آج ہم اور آپ بحرانوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور الزامات کبھی وابڈا اور ریل اور PIA فلانا اس میں لگا رہے ہوتے ہیں. مگر بنیادی طور پہ یہ جو حادثہ تھا یا یہ جو واقعہ تھا، یہ جس کو ہم اس ملک میں سازش کہتے ہیں، پہلا وزیر اعظم کا قتل ہوا اور قاتل کسی ایسے شخص کو قرار دیا جس کا کوئی اس تمام واقعے سے تعلق ہی نہیں تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ اس ملک میں ایسا قوت ہے کہ جو اس ملک کو سٹیبل اور آئین کے مطابق چلانا نہیں چاہتا. اب اگلا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنایا گیا 1 مارچ کو 1962. اس میں جب یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی اپنا کام کر رہا تھا، یہاں مجید کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پہ اس وقت کے عدالت نے، گورنر جنرل نے ایک کیس عدالت میں ڈالا جس نے نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا. اور نظریہ ضرورت کا اگر آپ PLD کو دیکھیں 1955 FC 435 میں انہوں نے کہا کہ یعنی عدالت خود آئین میں اصلاحات کر رہا اور بتا رہے کہ اس طریقے سے آئین میں آپ امینڈمنٹس کریں. اس ملک کا بحران پھر ایک دفعہ آگے بڑھا اور یہ 1955 میں 61-62 میں ہوا. اب 9 سال کے محنت کے بعد 1956 میں ایک آئین اپنے حقیقی اس پہ پہنچا اور آئین 1956 میں یہ ہوا اور اس کو 23 مارچ میں یہ ایک فیڈرل اور اسلامک فیچرز کے ساتھ ایک آئین کو تشکیل دیا گیا. یہ آئین 1956 کا 2.5 سال تک بھی نہیں چلا. یہ حادثات نہیں ہے، یہ ریاست کا پالیسی ہے اور اس پالیسی کے تحت اس ملک کو ہمیشہ انسٹیبل رکھا جا رہا ہے، ریاست کا، اسٹیٹ کا. ہم حکومتوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں، وہ بیچارہ خود بوٹ پالش کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نالیاں بنانا تھا، آئین نہیں بنانا. یہ آئین 2.5 سال چلا. پھر اس کے بعد ایک جنرل آئے، جنرل ایوب خان. 1958 سے 1969 تک وہ ڈنڈے سے اس ملک کو چلاتا گیا اور اس کے بعد اس نے کچھ عرصے سکندر مرزا کے ساتھ چلا. پھر ایوب خان نے حسب دستور، حسب روایت بیسک ڈیموکریسی کا ایک ڈرامہ ایجاد کیا اور بیسک ڈیموکریسی میں کونسلر اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالتے تھے اور کونسلروں سے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا. ان کونسلروں نے ریفرینڈم میں ہوا یہ 1960 میں 14 فروری میں ایک یک طرفہ ایوب خان نے ریفرینڈم کرایا جس میں
سوال یہ تھا کہ آپ کو صدارتی نظام چاہیے یا نہیں چاہیے. صدارتی نظام یہ ہے 95% ووٹ اس ڈکٹیٹر کو پڑے. کونسلر نے ووٹ دیا اس کو کیونکہ ان کو لایا گئے تھے. جیسے آج فارم 47 والے آئین سازی قانون سازی مثبت روایت کے بجائے ووٹ پالش کرتے ہیں. آپ کے سامنے کونسلروں نے بھی یہ کام کیا. اور ایوب خان کو صدارتی نظام, گورنر جنرل پارلیمانی نظام, جو پاکستان کا پہلے آئین نے کہا کہ پارلیمانی نظام ہوگا. اس کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کو ایوب خان کے پسند پہ ایک صدارتی نظام پہ ان کو لایا ریفرینڈم کے ذریعے 1960 میں. اور ریفرینڈم کا نتیجہ 95.6% ایوب خان کے حق میں پڑا. پاسبل ہی نہیں ہے, مگر کیونکہ اس ملک کو انسٹیبل رکھنا ہے. یہ ملک جب کہا جاتا ہے دو قومی نظریے کے بنیاد پر بنا, اس کی تشکیل اس لیے ہوئی کہ یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہو اور اس خطے میں ہندوستان میں کمیونزم سوشلزم کو روکے, اور ادھر جو ہے ہمارے مغرب اور شمال میں کسی اور قوت کو روکے. اور نظام وہ ہے جو ابھی بھی امریکن لابی یا زائنسٹ ورلڈ آرڈر کے تحت چلایا جاتا ہے. ہم اور آپ نے کوئی کردار اپنی زندگی کو تبدیل کرنے میں ادا نہیں کیا. یہ ایوب خان تھا. اب 1962 میں کوشش کی کہ ایک اور اسمبلی بنایا جائے اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا جائے, عمرانی معاہدہ, مگر وہ نہیں چل سکا. ایوب خان بیٹھے رہے. 1969 سے 71 تک ایک اور ڈکٹیٹر جنرل آیا جو رات کو اپنے جو ہے محفلوں میں رہتا تھا, دن کے شراب کے نشے میں تھا. ہمارے سر پہ اس کو بٹھایا, اور جب یہ ناکام ہوتے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل, پھر یہ کوئی جنگ چھیڑتے ہیں, کبھی کشمیر میں کبھی بنگال میں. مجھے تو ابھی یہ بھی لگ رہا ہے جناب وائس چانسلر صاحب, اسٹوڈنٹ صاحب, یہ جو بلوچستان کی طرف ایک جنگ چھیڑنے کا کوشش کیا جا رہا ہے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پنجاب کے توجہ کو کشمیر سے ہٹا کے, کیونکہ وہ تو ہار گئے, بلوچستان کی طرف اس کو لایا جائے. مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ اس میں بھی کوئی اس ریاست کا ڈرامہ ہے. پھر جنرل یحییٰ نے ایک 1969 سے 1971 تک حکومت کی, اور اس نے بھی ایک LFO ایجاد کیا. اس LFO پہ اس ملک کو چلاتے گئے. اب آئے جنرل یحییٰ نے الیکشن کرایا, اور الیکشن میں ان کا جو ون یونٹ تھا جس میں ہم بھی ہیں, اس سب معاملات تھے, اس میں ناکامی ہوئی کیونکہ طاقت ڈھاکہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا تھا. عوامی طاقت تھا, وہ ٹھیک ہے, بنگالی بھی اس ملک کے تھے اور بقول آپ لوگوں کے دو قومی نظریے مسلمان تھے, مگر کیونکہ ڈھاکہ انہوں نے نہیں جانا تھا تو انہوں نے کیا کیا, ایک جنگ چھیڑا, اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم اور آپ ملک کے ایک حصے سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت آیا. ابتدا میں ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا 1972 میں. ملک کا ایک فریم ورک ہو, اس کے تحت اس ملک کو بنایا جائے 1972 میں. پھر 1973 میں ایک باضابطہ اور 2/3 اور اکثریتی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہوگا. یہاں اس کے فیڈریشن کے قومی اکائیوں کے حقوق کے تعین ہوا, اس میں انسانی حقوق کا تعین ہوا, ڈیموکریسی کس طرح, پارلیمانی ڈیموکریٹک نظام 1973 میں اس کو باقاعدہ اس وقت کے پارلیمنٹ نے اس کو جو ہے یونینیمسلی اس کو باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے قبول کیا, اور وہ ہمارے آپ کے پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا تاریخ کہا جاتا ہے. اس میں بڑے بڑے نام, ذوالفقار علی بھٹو, اس میں خان عبدالولی خان, اس میں جناب پروفیسر غفور صاحب, اس جو ہے دستخط میں اگر ہمارے وائس چانسلر صاحب ان بچوں کو کبھی اسلام آباد کا دورہ کرائے, وہاں پارلیمنٹ میں جائیں تو آپ کو اسپیکر کی گیلری, اس کے سامنے یہ تمام تصویریں آپ کو ان تاریخی لوگوں کو ملیں گی جنہوں نے 73 کا آئین کو تشکیل دی اور ہمارے ملک کا آئینی جو ہے اثاثہ بنایا. اس کے بعد 73 سے لے کر جناب عالی 77 تک اس پارلیمانی نظام نے کوشش کی کہ وہ اس آئین کے تحت چلتا رہے. 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا, اور
ہم ان کے بہانوں کو، ان کے ڈراموں کو قبول کرتے ہیں. اور جس طریقے سے لگا 10 سال وہ بیٹھا رہا، آپ کو شاید پتہ نہیں، تھوڑا سا اسٹڈی کریں. 10 سال وہ اسلام اس کے نام پہ یہ جرنیل اس ملک کو ٹھگتے رہے، کیونکہ CIA کا جنگ افغانستان میں روس کے خلاف لڑنا تھا، تو اسلام آ رہا تھا اور پیدل کبھی پہنچا بھی نہیں، نہ مکے سے نہ مدینے سے. اور جنرل ضیاء الحق 1988 میں یہاں سے چلا گیا. اس نے کیا کیا؟ اس آئین میں 73 کے آئین میں 8ویں ترمیم کرائی، اور 8ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل رکھا گیا 58(2)B. 58(2)B کے اس آرٹیکل کے ذریعے کبھی جنوجے کو حکومت ختم ہوا. اس کے بعد ضیاء الحق کے مرنے کے بعد پھر ایک پٹواری پاکستان کا صدر تھا، نام میں اس کا بھول گیا، غلام اسحاق خان، وہ بیٹھا رہا اور وہ 2 دفعہ بے نظیر کی حکومت 58(2)B کے ذریعے ختم ہوا. پھر 2 دفعہ نواز شریف کا حکومت ختم ہوا. اس کے بعد انہوں نے یہ کام کی کہ اس سے پہلے جنیجو کا حکومت کو انہوں نے ختم کی. 58(2)B کا یہ کرامات تھا جو جنرل ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے آپ کے آئین میں اور بھی امینڈمنٹس کی، مگر یہ خصوصی اپنے پاس صدارت کے پاس اپنا طاقت رکھا. اب ان سب کے معاملات کو اگر آپ دیکھتے رہیں کہ جرنیلوں نے، گورنر جنرل نے، غیر منتخب نمائندے، اب تو فارم 47 ایک نیا ٹرمینالوجی بھی ہمارے آپ کی زندگی میں آئے، انہوں نے یہ سب کچھ یہ کیا کہ اس ملک میں نہ آئین کا حکومت ہو، نہ اسٹیبلٹی ہو، بلکہ بحران میں ہو، کیونکہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے یہ. اس کو زائنسٹ ورلڈ آرڈر کے مفادات کے لیے استعمال کرنا یہ آج تک یہ کام کر رہا ہے. مشرف کا دور ہے 1999 سے 2008 تک. مشرف نے پھر گھر بیٹھ کے آئین ایجاد کیا جس کو LFO کہتے ہیں. اور بدبختی ہے کہ جس ابتدائی قرارداد مقاصد نے یہ کہا کہ جسٹس ہوگا، یہ ہوگا، انہی LFO کے ذریعے کئی ججوں نے حلف اٹھایا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا گٹجوڑ ہے. سپریم کورٹ بھی اس میں تھا. انہوں نے حلف اٹھایا اور اس حلف کے تحت تمام غیر آئینی، غیر قانونی جو آرڈرز تھے یا ان کا کارکردگی تھا جنرل مشرف کا، اس میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. پھر ARD کا ایک میٹنگ لندن میں ہوا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو موجود تھے، اس میں نواز شریف بھی اس وقت ملک سے باہر گیا ہوا تھا. اس کو خیال آیا تھا کہ اس ملک کو جمہوری ہونا چاہیے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو بھی اس ملک سے باہر تھی، اور بھی پولیٹیکل پارٹی جو ARD کے جو چھتری کے نیچے کام کرتے تھے جمہوری تھی. انہوں نے یہ طے کیا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی. اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں کئی شقیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ آئین کو جو 73 کا آئین ہے اس کو اپنے اصل شکل میں بحال کرنا چاہیے. اور بلوچستان سے میں نے اس کا نمائندگی کی. ہم اس میٹنگ میں تھے، وہاں میں نے قرارداد پاس کیا کہ بلوچستان پہ مشرف فوج کشی کرا رہا ہے. وہ قرارداد اس میں پاس ہوا. بعد میں وہ آج پھر فوج کشی کرانے میں وہی جو ہے لوگ آج معاملات ہیں. اب پھر 2007 27 دسمبر کو ایک اور وزیر اعظم جو اس ملک میں آئینی راج کرنا چاہتی تھی، بے نظیر بھٹو کا قتل راولپنڈی میں. یعنی جب بھی آئین اور آئینی حکومت کا اس ملک میں اسٹیبلٹی کا بات ہو، اس شخص کو پھر راستے سے ہٹایا جاتا تھا. بے نظیر بھٹو جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے دستخط کیا تھا، اس کو پنڈی میں ہٹایا گیا. وہ تو آپ کو اکثر کو یاد ہوگا. بہرحال ایک الیکشن ہوا. اس الیکشن کے تحت مرکز میں اور صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. قرارداد ایک قومی اسمبلی میں پاس ہوا کہ پاکستان کے 73 کے آئین کو اپنے اصل شکل میں ہمیں بحال کرنا ہے. اور اس قرارداد کا تاریخ یہ تھا کہ 10 اپریل 2009 کو قرارداد پاس ہوا. 29 اپریل 2009 کو سینٹ میں
اور 10 اپریل کو قومی اسمبلی میں پاس ہوا. ایک 27 رکنی اسپیشل کمیٹی تشکیل دی گئی جو اس ملک کے آئین کو ڈکٹیٹروں سے کے آلودگی سے پاک کریں گے اور اس کو اپنے اصل شکل میں بحال کریں گے. اپنی اصل شکل میں بحال کرنے والے جو کمیٹی تھی 27 رکنی، اس میں میں بھی تھا. اس میں ہم نے کوئی 300 کچھ دن ہم کام 75 شاید دن ہم نے کام کیا. 300 گھنٹے اس میں کام ہوئے، کئی میٹنگیں اس میں ہوئی. اور اس کو ہم ان کیمرہ یہ ہماری میٹنگیں ہو رہی تھی کہ ہم نے کچھ 97 آرٹیکلس کو امینڈ کیا اور باقی آرٹیکلس کو وزٹ کرتے گئے. جہاں بھی ہمیں آلودگی نظر آیا اس کو ہم چیک کرتے رہے. 97 آرٹیکلس کو امینڈ کیا. ٹی آر او کیا طے ہوا ہمارا اس 18ویں ترمیم کمیٹی کا جو 27 رکنی تھے، جس کا سربراہی میاں رضا ربانی جو خود ایک بیرسٹر تھے اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھے اور ایک میچور پولیٹیکل ورکر تھے جو اس ملک پہ آئین اور ووٹ اس کا بالادستی مانگتے تھے. ہم نے ٹی آر او طے کیا. ٹی آر او میں یہ ہوا کہ ٹرانسپیرنسی ان سسٹم، minimizing individuals' distinctions, strengthening parliament and provincial assemblies, provincial autonomy, independence of judiciary. اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جب بات ہوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو تو چھوڑنا ہی نہیں تھا کہ آپ اس ملک میں سکون کے ساتھ زندگی گزاریں. دوسرا تھا فنڈامنٹل رائٹس کو مضبوط بنانا، میرٹس کے اوپر کام کرنا، گڈ گورننس کے اوپر یہ تھا، اور اسٹرینتھننگ دا انسٹیٹیوشنس ہوئے. 97 آرٹیکلس پہ کام ہوا اور 19 اپریل 2010 میں ہم کامیاب ہوئے اس کو کام کو مکمل کرنے. اب یہ تھا ایک چھوٹا سا پاکستان کا ڈاکومنٹری آئینی تاریخ جو میرے نظر سے گزرا. اب اس میں آپ کو یہاں سینئر اراکین بیٹھے ان کو شاید یہ یاد نہیں ہے، جب ہم اس آئینی کمیٹی پہ کام کر رہے تھے اور ایسے ریڈارز ہمارے اس کمیٹی روم میں لگائے گئے جو ڈسکشن ہم ان کیمرہ کرتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ چینلوں پہ چل رہا ہوتا تھا. ہم نے بڑا کوشش کی کہ آواز ہمارا کہاں سے نکل رہا ہے، کیونکہ چینل پہ جو بات ہوگا پھر اس پہ کنٹروورسیز بہت جنم لیتے تھے، پھر چینل پہ بڑا بحث ہوتا تھا، ہمارے کام میں مشکلات پیدا ہوتے تھے. ہم نے بڑا کوشش کی تاکہ ہمارا آواز کہیں نہ کہیں سے باہر جا اور چینل اس کو سن رہے ہیں، اس کو ہم نے کوشش کی کہ اس کو کاؤنٹر کریں، کسی طریقے سے ہمارا بات آگے نہ جائے. تو پھر ہم نے 2010 میں اس آئینی ترمیم اور اس 73 کے آئین کو اپنے حقیقی شکل میں ہم نے لا کے پیش کیا پارلیمنٹ میں، اور وہ آج ہے. مگر اس میں یہ ہوا جب ہم نے 58(2)B کو ختم کی، جس کے تحت صدر کے پاس اختیارات تھے کہ وہ ہر حکومت کو کوئی الزام لگا کے ختم کرے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ جب کسی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہو اس کے باقاعدہ ایک میکینزم طے ہوا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنا پڑے گا، اس میں کون کون سے اجتماعی کون فیصلے ہوں گے. پھر اس میں یہ ہوا کہ پھر جوڈیشل ایکٹیویٹی شروع ہوئی. پہلے ڈائریکٹ وہاں سے ہوتا تھا 58(2), پھر گیلانی صاحب کی حکومت کو کسی نہ کسی الزام پہ ختم کیا گیا. اس کے بعد وقت کی کمی ہے یا نہیں ہے، میں اپنا بات مکمل کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ قرار دیا گیا. میاں نواز شریف پہ ایک پتہ نہیں کون سے ایک مکمل باقاعدہ عدالت کے ذریعے پارلیمنٹ کو یہاں جو ہے تحلیل کیا گیا یا وزیر اعظم کو اتارا گیا. اب میں یہاں سوال یہ کرتا ہوں کہ جب ہم ایک عمرانی معاہدے کا بات کرتے ہیں اور عمرانی معاہدے پہ کون عمل کرے گا؟ پہلا بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ چاہیے کہ میں آج کہ آپ کے اس ایوان کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز سے، اور خصوصاً وہ پارٹی جو کل پرسوں سے کہہ رہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، جس اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو یہاں تک لا کے پہنچایا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ میں بات کرتے ہیں، پھر پارلیمنٹ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ مراتے پارلیمنٹ کے کیوں لے رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنا جو ہے مطالبات ایک قرارداد کے ذریعے لائے، پہلے اس کو سب کمیٹی کو پیش کرے،
کہ پاکستان میں حکومت عوام کا ہو, ٹرانسپیرنسی ووٹ کا کس طریقے سے ہو, اور اس کے بعد اس پارلیمنٹ کے ذریعے بات چیت کرے, کیونکہ پارلیمنٹ ڈائلاگ کا فورم ہے. مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چور دروازے سے کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ کے اندر جانا چاہتے اور اس ملک کو آج تک انہوں نے دبو دیا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آج جو بھی حالت ہے, اگر جینوئن ممبر پارلیمنٹ ہے تو وہ ایک دفعہ اپنے براتوں میں کمی کرے, مہنگائی. دوسرا, پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے مطالبات پارلیمنٹ میں لا کے پیش کرے, اس کو بحث کرے. ٹرانسپیرنسی ہم اس کو کہتے ہیں, ہمیں پتہ چلے کہ ان کے مطالبات کیا ہے, خفیہ ہے یا باقاعدہ ایک جمہوری عمل ہے. اب دوسرا بات یہ کہ ہاں مفتی صاحب کا پرچی آ گیا, وقت کی کمی. کون سے وقت کی کمی؟ ہم 77 سال سے خوار ہو رہے ہیں, آپ 15 منٹ میں برداشت زیادہ صاحب سے میں 1 گھنٹہ بات کروں. میں آخوندزادہ صاحب سے آج کے جو اس تقریب کے ہمارے جو منتظمین ہیں یا میزبان ہیں, ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آج کا یہ تقریب ہے, نیا عمرانی معاہدہ اور اس کا مستقبل. ماضی کو ذرا دیکھ لیں, آپ کو مستقبل کا اندازہ ہو جائے گا. کبھی کوئی میرے کارکن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا, تو میں ان کو سمپل جواب دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جس بس کا ڈرائیور اندھا ہے اس بس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو مستقبل کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا کیا ہوگا. میرا صرف یہ سوال ہے کہ جناب, یہ جو آج ہم نے تقریب کیا ہے اور ہم ادھر آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں. میں وائس چانسلر صاحب کو بھی عرض کرتا ہوں تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں, کیونکہ پارلیمنٹ تو 47 پہ چل رہا ہے. ہم کو تو ایک پارلیمنٹ آپ نے یہاں لا کے دیا ہے, اس پہ ہم کس طریقے سے اپنا موقف بیان کریں. بات یہ کہ آپ کا جو آج کا تقریب ہے یہ ایک مطالبہ ہے, آپ کے پارٹی کا پالیسی ہے یا آپ کے خواہشات ہیں, اس پہ ذرا ہم اور آپ بات کریں. اگر مطالبہ ہے تو ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ اگر پارلیمنٹ سے ہم نے مطالبہ کیا ہے وہ تو چور دروازے سے آ کے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو پھر ترکی کے طرز پہ, بنگلہ دیش کے طرز پہ ایک بڑا مطالبہ کرنا پڑے گا تاکہ تمام سسٹم جیم ہو اور ایک شفاف الیکشن کے ذریعے ایک آئینی حکومت بنے جو ہمارے مستقبل کا تعین کرے. اگر ہمارا خواہش ہے کیسے ہو, تو خواہشات پہ تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ کیسے ہو سکتا ہے. خواہش تو ہمارے اور زیادہ بھی ہیں, اس پہ معاملات ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ خواہشات ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس ملک میں رہیں. مگر ہمارا تو خواہش ہو سکتا ہے, مگر یہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کو ہم اس ملک کے محافظ کہتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا دل دھڑکتا لندن میں اور امریکہ میں. یہ کیوں؟ میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام واقعات کا ایک نیشنل کمیشن قائم ہو کہ اتنے واقعات, اتنے حکومتیں اور اتنے شخصیات, اتنے آئین کیوں توڑے گئے, اور آئندہ اس کے حوالے سے ریاست, اس کے ادارے اور اس کے جو ووٹر کس طریقے سے ان کا سزا ہوگا. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارا آواز آپ پہنچائیں گے, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک بہتر مستقبل کے لیے اس عظیم سیاسی کارکن کے نقش قدم پہ چلیں گے جنہوں نے ہمارے آج کی نسل کو بہتر بنانے میں اور ہم آئندہ کو بہتری کی طرف لے جانے میں کامیابی حاصل کریں, اور ہم ایک بہتر ڈیموکریٹک پاکستان میں زندگی گزارے جہاں فرقے اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارے, جہاں قومیتیں اپنے معاملات کو اس طریقے سے چلائیں جس کو صدیوں سے وہ چلاتے آ رہے ہیں, اور جہاں مذاہب کو کسی اور پہ حاوی اور مسلط نہیں کیا جائے, جہاں قانون سے, آئین سے بالا تر کوئی نہ ہو. یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے چمچے اور بات کہتے ہیں کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے, آئین سے کوئی بالا تر نہیں ہے. آپ نے اتنے آئینوں کو لا کے پامال کرتے گئے, توڑتے گئے, تو آپ بالا تر ہیں, تو غریب لوگوں کو آپ کیوں دھمکیاں دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں
اپنے ووٹ کا تقدس پامال ہونے سے روکا جائے گا. دوسرا بات یہ ہے، آخر میں ایک عرض ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور لوگوں کے رشتہ دار ہیں، جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ پچھلے دنوں 14 اگست میں یہاں آ کے ہمیں پاکستانیت پہ لیکچر دے رہے ہیں. کوئی اسحاق ڈار سے پوچھے کہ بھائی پہلے تو پاکستان کے آئین میں نائب وزیر اعظم کا کوئی بھی ایسا شک نہیں ہے کہ جس سے آپ نائب وزیر اعظم ہیں، کیونکہ رشتہ دار ہیں میاں صاحب کے اور اب نائب وزیر اعظم ہوئے، اور پھر آ کے ایوب اسٹیڈیم میں آپ ہمیں پاکستانیت کے لیکچر دے رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تم 10 سال کیوں بھاگے پاکستان سے اگر اتنا زبردست لیکچر ہمیں دے رہے؟ کیوں بھاگے؟ اور شریف میں تھے، واپس آ کے حلف لیا اور تنخواہیں لی. دوسرا میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے، نام محسن نقوی، اب جان کا مان پاؤں تو یہاں کوئی تھانے دار ایس ایچ او تو نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے لے جائے، کیونکہ بلوچستان کے تھانے دار. آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کرکٹ گراؤنڈ میں، پاکستان کے کرکٹ کے جہاں دھندا ہے، دولت ہے، یہ بھی کسی کے رشتہ دار ہے، اور اس میں کہیں چیک کر رہا تھا کس ٹینکی کو. میں محسن نقوی صاحب کو یہ مشورہ دیتا ہوں، آئین قانون بنانے میں تو آپ بہت دور ہیں، آپ کرکٹ بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، بنگالیوں سے، کوئی 2-4 ایس ایچ او ادھر بھی بھرتی کریں تاکہ بنگلہ دیش سے آپ کرکٹ جیتے آپ سب.